اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اس کے متعلق، اس جگہ کے متعلق کہ جہاں پر اگر جملے میں مفعول نہ ہو تب فاعل کی نیابت کون کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا المصدر، مصدر نیابت کرے گا جب وہ کیا ہو، صفت ہو یا نوعیت کو بیان کر رہا ہو یا عدد کو بیان کر رہا ہو۔ اور ظرف جب مخصوص ہو صفت سے، جیسے لیلۃ کاملہ موصوف صفت ہے نا، یا اضافت ہو جیسے امام الجلسا امام الاستاذ، امامو کیا تھا، یہ ظرف، اور مضاف ہے کس کی طرف، استاد کی طرف، استاد کی طرف، یا علمیت پایا جائے، کیا ہو، علمیت ہو، جیسے سیما رمضان ہو تو رمضان کیا ہے، اس میں علم، تو وہ نائب فاعل ظرف ہو اور اس میں علم ہو۔ کہ رمضان سے ایک خاص مہینہ مخصوص ہوتا ہے تو اس میں علمیت کا درجہ رکھتا ہے اور وہ کیا ہوگا، نائب فاعل۔ تیسرا تھا المجرور بالحرف، کہ جو حرف کے ذریعے سے کیا ہو، مجرور ہو، بشرط ان لا يكون مجرورا بحرف التعلیل، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حرف علت سے مجرور نہ ہو۔ جیسے مر بالحدیقۃ الجمیلۃ، مر نے کیا ہوتا ہے مولانا، مر یا مر جانتے ہیں، گزرنا، حکم دینا، مر یا مر، مر گزارا گیا، مر گزارا گیا بالحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت پارک سے، حدیقہ یعنی پارک۔ تو جو حدیقہ ہے یہاں دیکھیے، حدیقہ کیا ہے، یہ مجرور ہے حرف جر با سے، ہے نا، تو یہ بھی مرہ یہاں نائب فاعل بظاہر دیکھنے میں مل رہا ہے کہیں، لیکن جو مجرور ہے یہی نیابت کر رہا ہے کس کی، نائب فاعل کی۔ فعليه يكون نائب الفاعل في قولك، اس بنیاد پر آپ کے اس قول میں نائب فاعل ہوگا، جیسے وقف لکا، صحیح نا، کیا معنی ہوگا وقف لکا کا، وہ روکا گیا تمہارے لیے، وقف لکا، وقف معنی روکا گیا، کس کے لیے، لکا تمہارے لیے۔ تو اس کے مراد کیا ہے، اس میں کون نائب فاعل ہے، ضمیرا مستترا، ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، عائدا الی المصدر، جو کدھر پلٹ رہی ہے، مصدر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں حقیقی جملہ کس طرح کا تھا، وقف الوقوف لکا، صحیح ہے، وقف الوقوف لکا، تو وقف الوقوف، وقوف جو مصدر ہے جو حذف ہے یہاں پر، تو لکا میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف، اس حذف شدہ مصدر کی طرف پلٹ رہی ہے، واضح۔ اب آ جائیے ان سوالوں کی طرف، کہہ رہے متی یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، کب واجب ہے فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا، کب واجب ہے مولانا، تین مقامات پر واجب ہے، یاد ہے نا، جی کتنے مقامات پر، تین مقامات، تین مقامات پر۔ کب، کیا مولانا، جب لفظ کا خطرہ ہو، التباس کا خطرہ ہو، صحیح ہے کہ فعل و فاعل میں، جیسے موسیٰ اور عیسیٰ، اور کیا مولانا دوسرا، جب مفعول بہ ضمیر متصل ہو،
جب مفعول بہی ضمیر متصل ہو تب فاعل کیا ہوگا؟ جیسے ضربت ضربت زیدن. زیدن ہے نا. جی. اور کیا مولانا تیسرا؟ جب حصر کر دیا جائے الا یا اس الا کے کے معنی میں، جیسے ما جاء الا زیدن، صحیح نا، یا ما ضربت الا زیدن، میں نے نہیں مارا سوائے زید کے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ فاعل کو مفعول پر مفعول پر مقدم مقدم کرنا واجب ہے. هل يحذف الفعل او الفعل والفاعل معا؟ کہہ رہے ہیں کیا فعل حذف ہوتا ہے یا فعل و فاعل دونوں ایک ساتھ حذف ہوتے ہیں؟ رئیسہ بتائیں گے آپ؟ جی مجھے اسکرین نہیں آ رہی. کیا نہیں آ رہی؟ اسکرین نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وہ اخبار عزیز آپ پھر سے ریپلائی کریے آ جائے گی. اب آئی اسکرین؟ نہیں مولانا شاید میرا نیٹ سلو ہے. تو اس کا اسکرین سے کیا لینا دینا مجھے بتائیے. آواز آ رہی ہے نا؟ فعل کب حذف ہوتا ہے؟ فعل و فاعل دونوں کب حذف ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کنیز بتائیں، عشرت بتائیں، سبیکہ بتائیں، محمد علی حسین آپ جی بتائیے. آغا فعل کو بتائیے. حذف اس وقت کیا جاتا ہے جب قرینہ اس کا موجود ہو. احسن، جب اس کا قرینہ موجود ہو. مثال دے کے سمجھائیے. جیسے کہ اگر فعل حذف کرنا ہو تو من ضربا، تو ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ زیدن. ہاں، جب آپ میں صرف زیدن کہیں گے زیدن کافی ہو کہا تو جائے اس گا، میں صرف فعل فعل یہاں حذف حذف ہو ہو جائے گیا. گا. اور فاعل دوسری موجود ہے. مثال احسن. یہ ہے کہ اقام زیدن، تو ہم نے کہہ دیا نام، تو یہاں پہ فعل اور فاعل دونوں حذف ہو گیا. فعل اور فاعل دونوں. آیا سبھی؟ آیا آپ کو رئیسہ سمجھ میں؟ کہ جب قرینہ موجود ہو، جیسے من کتبہ، میں نے کہا من کتبہ، آپ نے کہا زیدن کافی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کتبہ زیدن، بلکہ صرف زیدن. کیا؟ زیدن. یہ ہو گیا قرینہ موجود تھا، آپ نے فعل کو ذکر نہیں کیا. اور قرینہ کیسے موجود تھا؟ چونکہ سوال میں آ چکا ہے نا. جی. یہ جب ہم نے سوال کیا، اس کو سمجھ لیجئے. یہ بلیک بورڈ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ وائٹ بورڈ آپ کو رئیسہ؟ جی وہ نہیں ہے. چلی گئی، ناراض ہو گئی. آگا بارش ہو رہی ہے نا سب جگہ پہ تو نیٹ ورک ایشو بہت ہے. ممکن ہے، ممکن ہے. دیکھیے من ضربا، من ضربا کس نے مارا؟ جواب میں آپ نے کہا زیدن. اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایک فعل آ چکا ہے نا سوال میں. جواب میں ہم نے صرف زیدن کہہ دیا، یعنی زید نے مارا. تو یہاں فعل ہم نے ذکر نہیں کیا کہ کہیں ضربا زیدن. ضربا کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اور کبھی فعل اور فاعل دونوں حذف ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا حل جاء الاستاذ، کیا معنی ہوگا؟ حل جاء الاستاذ، کیا استاد آئے؟ کیا استاد آئے؟ آپ نے کہہ دیا نعم. نعم. نعم یعنی ہاں. جاء الاستاذ جو فعل اور فاعل تھا دونوں کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. یہ بھی صرف نام کا. پھر کیا ہے؟ عرف نائب الفاعل ومثل له. نائب فاعل کی تعریف کیجئے، اس کی مثال دیجئے. کیا ہے نائب فاعل مولانا؟ ہاں، جو نیابت فعل کرے. کی فعل مجهول ہوتا ہے. صحیح ہے. تو فاعل کو حذف کر اس کی مفعول کو اس کی جگہ پر لاتے ہیں. ہیں. صحیح ہے. اور اس کا حکم وہی حکم ہے کہ جو
فعل اور فاعل کا ہے مفرد تثنیہ جمع میں اور جمع مذکر مؤنث میں. مؤنث میں، وہی حکم نائب فاعل کا بھی ہوگا. تمارین کتنی ہیں؟ ایک نیا درس. چلیے جلدی سے تمرین دیکھ لیجیے. پھر کہہ رہے ہیں هل يجوز تقدیم المفعول علی الفاعل فيما يلي من الامثلہ. آنے والی مثالوں میں کیا مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے؟ آئیے دیکھیے مولانا. تینوں موارد تو آپ کو پتہ ہیں. کلم یحیی فتاتن، یہاں کیا مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ بولیے کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ فتاتن مفعول ہے، فاعل پہ مقدم ہو سکتا ہے. فاعل یحیی ہے، فاعل پہ مقدم ہو سکتا ہے نہیں ہے؟ کیوں خاموشی؟ سب چلے گئے کیا؟ نہیں آقا ہم کو اچھا سوچ میں ہے. ٹھیک ہے، تو فتاتن چونکہ دیکھیے اس کا اعراب ظاہر ہے نا، ظاہر ہے، التباس جی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے خطرہ نہیں ہے. فتاتن کو پہلے یحییٰ سے پہلے لایا جا سکتا ہے، اور یحییٰ کو فتاتن کی جگہ فتاتن کو یحییٰ کی جگہ کیا جا سکتا ہے. یہ لاسٹ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں عشرت آپ کو؟ جی اگر مطلب چینج کر سکتے ہیں یہی ہاں جگہ. کنیز تو ہے، عشرت تو ہے ہی نہیں یہاں. کنیز ہے تو کنیز آپ کو آئی بات سمجھ میں؟ یہ جی اگر اب دیکھیے اتعبت الحمى سعودا. اب یہاں پہ بتائیے حمہ کہتے ہیں بیٹا بخار کو، اتعبت الحمى سعودا، صحیح ہے. بخار نے سعودا کو کیا کیا؟ تھکا دیا. یہاں پہ کیا ہم فاعل کو مفعول پہ مقدم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہیں. دونوں کا اعراب کیا ہے؟ مقدر ہے. حمہ کا بھی مقدر جی ہے، سعودا کا بھی مقدر ہے. تو اس لیے واجب ہے کہ فاعل کو مفعول پر کیا کیا جائے؟ مقدم کیا جائے، ہے نا؟ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ آ گیا. تو وہاں کر سکتے ہیں نا، وہ گلہری ہے نا. یہاں بخار ہے، ہاں سودا تو بخار پہ آئے گی نہیں، ایسے کہتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں. پھر ہاں مولانا آگے دیکھیں اکرم صدیقی اخی، یہاں پہ مولانا یہاں پہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چونکہ یا متکلم ہے. اکرمت سعودا یحییٰ، اب یہاں پہ کر سکتے ہیں مولانا؟ نہیں کر سکتے، جی ہاں. نہیں ہو سکتا. اب آئیے استخرج الفاعل و نائبہ من الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں سے فاعل و نائب فاعل نکلے. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. قیل یا ارض ابلعی ماءک، تو قیلہ کے بعد نائب فاعل کیا؟ یہ جملہ ہے نا مولانا، صحیح. پورا جملہ کیا ہے؟ یہ نائب جی فاعل. غیض الماء، ماء کیا ہے مولانا؟ فاعل ہے. قضی الامر، ارے فاعل ہے، نائب فاعل ہے. ماء نائب فاعل ہے، امر نائب فاعل ہے. اقلعی میں یا کیا ہے؟ فاعل، صحیح ہے. ابلعی یا ارض ابلعی میں یا کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل. وجیء یومئذ بجہنم، تو جیء یومئذ بجہنم، یہ جو جملہ ہے یہ کیا ہے مولانا؟ نائب فاعل نائب ہے. فاعل. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، صحیح ہے. تو الارض کیا ہے؟ حملت کا نائب فاعل نائب ہے، فاعل. ٹھیک ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقعہ. تو واقعہ کیا ہوگا؟ فاعل. احذف الفاعل وجعل المفعول نائبه عنه. جلدی سے دیکھ لیجیے. اشار المعلم الى التلمیذ، اشار المعلم الى التلمیذ، تو کیا کہیں گے؟ اشیرت تلمیذو، کیا بولیں گے؟ اشیرت تلمیذو. اغسل یدیک جیدا، کیا بولیں گے؟ ہاں
اغسل یدیک جیدا، اغسل 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 یداکا ہے نا، نہیں ید تو مفعول ہے نا، یداکا ہو جائے گا صحیح، یداکا۔ سار زید سیرا سیر الصالحین، کیا کہیں گے؟ سارا زید کو حذف کر دینا ہے، ہاں تو کہ سیرا سیر الصالحین، سیرا سیر الصالحین، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس طرح سے ختم الدرس الثانی عشر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔